اپنا بنا لیجئے، سایہ عافیت میں بسا لیجئے۔ اور احکام شریعت میں بھی کہ حضرت فرماتے ہیں مسئلہ نمبر 39 میں کہ ابلیس کذب کو پسند نہیں کرتا، جھوٹ نہیں بولتا، اپنے لیے جھوٹ لوگوں سے کہتا بولو بولو، خود بہت اچھا آدمی ہے۔ چلو میں نے کہا ٹھیک ہے، نیک آدمی ہے تو رشتہ داری گانٹ لو، پھر اس سے اور کیا کر سکتے آپ۔ ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ معزز سامعین و ناظرین، وہابی فرقہ کے مولوی ابو ایوب نے سید اعلیٰ حضرت رحمہ اللہ کی ایک بے غبار صاف عبارت کے اوپر اعتراض کیا کہ ان کے اعلیٰ حضرت نے احکام شریعت کے اندر ابلیس کے متعلق یہ لکھا کہ ابلیس اپنی طرف کذب کی نسبت کو پسند نہیں کرتا، اپنے لیے کذب کو پسند نہیں کرتا، اور پھر یہ تبصرہ کیا کہ چونکہ ان کے اعلیٰ حضرت صاحب کا ابلیس کے ساتھ ایک محبت کا رشتہ ہے، دوستی کا رشتہ ہے، وہ اس لیے ابلیس کو جھوٹا نہیں کہتے بلکہ سچا مانتے ہیں۔ یقیناً یہ جاہلانہ اعتراض ہے، اور یہ شخص چونکہ اپنے آپ کو بہت بڑا مناظر، بہت بڑا عالم سمجھتا ہے، ہمیں افسوس ہوتا ہے اس کے مناظر اور اس کے عالم ہونے پہ کہ عام اردو پڑھنے والا شخص بھی اعلیٰ حضرت رحمہ اللہ کی اس عبارت کو آسانی سے سمجھ سکتا ہے۔ سید اعلیٰ حضرت رحمہ اللہ نے احکام شریعت صفحہ نمبر 135 کے اوپر ایک سوال کا جواب دیتے ہوئے فرمایا کہ وہابیہ اللہ رب العزت پر جھوٹ بولتے ہیں، جبکہ ابلیس بھی اپنے لیے کذب کو پسند نہیں کرتا، اور اسی لیے اس نے صاف صاف الا عبادک منہم المخلصین کہہ دیا۔ یہ آپ نے فرمایا، اس کا خلاصہ مفہوم یہ ہے کہ شیطان جس وقت رب کی بارگاہ سے نکال دیا گیا تو شیطان نے اللہ رب العزت سے یہ کہا کہ لأغوینہم اجمعین، میں تیرے سارے بندوں کو گمراہ کر دوں گا۔ تو اب جب اجمعین کہا تو اجمعین میں سارے بندے آ گئے، انبیاء بھی آ گئے، نیک بندے بھی آ گئے۔ تو شیطان کو علم تھا کہ شیطان کی گمراہی کا اثر، شیطان کی بدبختی کا اثر اللہ کے انبیاء پر، اللہ کے نیک بندوں پر نہیں ہونا تھا۔ تو اگر وہ اجمعین ہی خالی رہنے دیتا، آگے استثناء نہ کرتا، تو وہ اپنے اس دعوے میں جھوٹا ہو جاتا، اس لیے کہ انبیاء پر تو شیطان کی گمراہی کا اثر نہیں ہونا تھا، تو وہ یوں اپنے دعوے میں جھوٹا ہو جاتا۔ جبکہ شیطان اس خبیث مولوی ابو ایوب کی طرح بڑا ہوشیار چلاک تھا، تو اس نے ساتھ ہی استثناء کر دیا، الا عبادک منہم المخلصین، ہاں جو تیرے نیک بندے ہیں، مقرب بندے ہیں، وہ اس میری گمراہی سے بچ جائیں گے۔ تو یوں اس نے استثناء کر کے اپنے اس دعوے کو، اجمعین کا جو دعویٰ کیا تھا، اس کو جھوٹا ہونے سے اس نے بچا لیا۔ یہی بات سید اعلیٰ حضرت رحمہ اللہ نے یہاں پر بیان کی، اور یہی بات، یہی مفہوم حضرت امام رازی رحمہ اللہ نے اور امام نیشابوری رحمہ اللہ نے اپنی اپنی تفاسیر کے اندر بیان فرمایا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جھوٹ کی نسبت اپنی طرف کرنے میں اور جھوٹ نہ بولنے میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ اعلیٰ حضرت رحمہ اللہ نے یہ لکھا کہ ابلیس اپنے لیے کذب کو پسند نہیں کرتا، یہ نہیں فرمایا کہ ابلیس جھوٹ نہیں بولتا۔ مثال کے طور پر فرقہ وہابیہ کے مولوی ابو ایوب بہت بڑے کذاب ہے، بہت جھوٹا شخص ہے، انتہائی بڑے بڑے جھوٹ بولتا ہے، لیکن کبھی بھی اپنے لیے جھوٹ کی نسبت کو پسند نہیں کرے گا۔ یہ میرا چیلنج ہے، اگر حلالی ہے تو کہے اپنے آپ کو یہ جھوٹا کہے، کبھی نہیں کہے گا میں جھوٹا ہوں۔ چوری کرتا ہے، ثابت بھی ہو جاتی ہے، لیکن وہ کبھی نہیں کہتا میں چور ہوں۔ اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس نے چوری نہیں کی، مطلب یہ نہیں ہے کہ مولوی ابو ایوب سے جھوٹ نہیں بولتے، بڑے بڑے جھوٹ بولتے ہیں، چوری بھی کرتا ہے، لیکن باوجود اس کے وہ اپنی طرف ان چیزوں کی نسبت نہیں کرتا۔ تو یہی بات اعلیٰ حضرت رحمہ اللہ نے فرمائی کہ ابلیس جھوٹا ہے، کذاب ہے، لیکن وہ کبھی بھی اپنی طرف کذب کی نسبت کو پسند نہیں کرتا۔ اور پھر یہ مولوی صاحب ہمیں الزام دیتے ہیں کہ شیطان کے ساتھ، ابلیس کے ساتھ ان کی محبتیں ہیں، ان کی وفاداری ہے، یاری ہے، فلاں فلاں۔ حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ وہابی حضرات، دیوبندی حضرات کی محبتیں، دوستیاں شیطان کے ساتھ ہمیشہ سے رہی ہیں۔ یہ جمال الاولیاء کتاب ہے،
تھانوی صاحب کی، اور تھانوی صاحب ان کے فرقہ کے ایک گرو سمجھے جاتے ہیں۔ اس کتاب کا صفحہ نمبر 25 ہے کہ ابلیس سے بڑی بڑی کھلی کھلی کرامتیں ظاہر ہوئی ہیں، ابلیس سے بڑی بڑی کھلی کھلی کرامتیں ظاہر ہوئی ہیں۔ اب یہاں پر کرامتوں کا ظہور ابلیس سے انہوں نے کیا کہ ابلیس کے ہاتھوں، ابلیس سے بڑی بڑی کرامتیں، کھلی کھلی کرامتیں کہ جن کا انکار ناممکن ہے، انکار نہیں کیا جا سکتا۔ اب یہاں پر تو کرامتوں کا ظہور ہے، یہ عقائد اہل سنہ والجماعت دیوبندیوں کی مستند کتاب ہے۔ سلیم اللہ خان، مکی حجازی، خالد محمود اور ان کے علاوہ 15 دیوبندیوں کے بڑے بڑے ان کے مولوی ہیں، اس کتاب کے اوپر تقاریز ہے ان کی۔ اس کتاب کا صفحہ نمبر 182 ہے۔ ذرا آپ سماعت فرمائیں کہ کرامت کس کو کہتے ہیں۔ کرامت، یہ لکھتا ہے، کرامت اس خرق عادت کام کو کہتے ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نیک بندوں کی توقیر بڑھانے کے لیے ان کے ہاتھوں ظاہر فرماتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نیک بندوں کی توقیر بڑھانے کے لیے ان کے ہاتھوں ظاہر فرماتے ہیں، یعنی کرامت کا ظہور نیک بندوں کے ہاتھوں ہوتا ہے۔ جبکہ تھانوی یہ کہتا ہے کہ ابلیس سے بڑی بڑی کھلی کھلی کرامتوں کا ظہور ہوا۔ اب اس کتاب کے مطابق 15 دیوبندی مولویوں کے مطابق ابلیس اللہ تعالیٰ کا نیک بندہ ہوا، نعوذ باللہ۔ اسی طرح یہ علم عقائد دیوبندیوں کی کتاب ہے، یہاں پر بھی یہی بات لکھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے ولیوں سے کرامتوں کا ظہور فرماتا ہے۔ اسی طرح یہ مولوی ابو ایوب کے لیے خصوصی حوالہ ہے، صراط مستقیم کورس، الیاس گھومن صاحب کی کتاب ہے۔ اس کتاب کے صفحہ نمبر 92 کے اوپر یہ لکھتا ہے کہ غیر متقی سے خرق عادت کام کا صدور استدراج ہے، نہ کہ کرامت۔ یعنی اگر عام بندے سے کوئی خرق عادت کام ہو جاتا ہے، عادت کے خلاف ہو جاتا ہے، تو وہ استدراج ہوتا ہے، نہ کہ کرامت۔ کرامت اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، استدراج شیطان کی طرف سے ہوتا ہے، کرامت اللہ کی طرف سے۔ اب یہاں پر اس نے کرامت کو اللہ کی طرف منسوب کیا، جبکہ تھانوی صاحب یہ کہتے ہیں کہ شیطان کی بڑی بڑی کھلی کھلی کرامتیں ظاہر ہوئی ہیں۔ یہاں تک تو بات تھی شیطان کی کرامت کی، اور دیوبندیوں کے اصول کے مطابق یہ بات اب ثابت ہو گئی کہ شیطان ان کے نزدیک اللہ کا ولی، نیک، متقی، چونکہ غیر متقی سے تو کرامت ہوتی نہیں ہے۔ گھومن صاحب کے مطابق غیر متقی سے کرامت نہیں ہوتی، وہ استدراج ہوتا ہے، کرامت اللہ کے ولیوں سے ہوتی ہے۔ تو شیطان دیوبندیوں کے اصول کے مطابق، وہابیوں کے اصول کے مطابق اللہ کا ولی ہوا، نعوذ باللہ۔ کہ اس کے بعد یہ حضرات، وہابی حضرات، دیوبندی حضرات، شیطان سے نفع بھی حاصل کرتے رہے اور ہمیں الزام دیتے ہیں کہ ان کی دوستی ہے شیطان سے، نفع انہیں دیتا ہے، دوستی ہماری ہے۔ یہ قصص الاکابر تھانوی صاحب کے افادات ہے، کا صفحہ نمبر 315 ہے۔ تھانوی صاحب کے متعلق یہاں پر لکھتے ہیں کہ ایک مولوی صاحب نے عرض کیا کہ حضرت شیطان بھی آپ کا بڑا ہی دشمن ہے، جس قدر تمام ہندوستان کے مسلمانوں سے دشمنی ہوگی اتنی اکیلے حضرت سے ہے۔ یہاں پر یہ سوال کرتا ہے، جس قدر تمام ہندوستان کے مسلمانوں سے دشمنی ہوگی اتنی اکیلے حضرت سے ہے، کیونکہ حضرت اس کے مکر و فریب سے اللہ کی مخلوق کو آگاہ فرماتے رہتے ہیں اور وہ اس پر جلتا بھنتا ہوگا۔ یہ پوچھا سوال کرنے والے نے تھانوی سے۔ تھانوی کیا کہتا ہے؟ فرمایا کہ ممکن ہے، حالانکہ قرآن یہ کہتا ہے ان الشیطان، کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے، کھلا دشمن ہے، واضح دشمن ہے، عدو مبین، شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے۔ یہ کہتا ہے ممکن ہے، اور ساتھ لکھا مگر ساتھ ہی وہ مجھ کو نفع بھی بہت پہنچاتا ہے۔ یہ صفحہ نمبر 315 کے اوپر میں نے ہائی لائٹ کیا ہوا ہے، قصص الاکابر۔ نفع ان کے مولویوں کو دے، تھانوی کو دے، تھانوی نفع اٹھائے شیطان سے، نفع انہیں دیتا ہے، اور دوستی اعلیٰ حضرت سے، وفاداری اعلیٰ حضرت سے۔ کتنی بڑی خیانت ہے، اپنے اکابر کی کتابوں کو پڑھتے نہیں ہیں اور دوسروں کے اکابر، دوسرے علماء کی کتب کی عبارات کو کاٹ چھانٹ کر کے ایک جزو لے کر ان کے اوپر بہتان باندھنا کہ ان کی شیطان کے ساتھ یاری ہے، وفاداری ہے۔ میں سمجھتا ہوں اس سے بڑھ کر کوئی ظلم نہیں ہے۔ کو اپنا
بنا لیجئے، سایہ عافیت میں بسا